نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم۔ میرے واجب الاحترام ہم وطنوں، آج 22 جمادی الثانی ہے۔ آج کا دن وہ ایسا دن ہے، آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں تاریخ انسانیت میں ایک تاریخی شخصیت، عظمتوں کی مالک شخصیت، بلندیوں اور رفتوں کی مالک شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب زمانہ آپ کا مخالف تھا، حرب کی دھرتی پر سردار قبائل کے آپ کے مخالف، عوام آپ کے مخالف، اپنے بھی آپ کے مخالف، بیگانے بھی آپ کے مخالف، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ نہ دن کو چین لینے دیتے ہیں، نہ رات کو چین لینے دیتے ہیں، نہ راستوں میں چلنے کے لیے کسی قسم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے سلوک والا کوئی معاملہ ہے۔ عجیب و غریب نظروں سے آپ کو دیکھا جا رہا تھا، عجیب و غریب سوالات آپ سے پوچھے جا رہے تھے کہ آپ نے کیسا دعویٰ کر دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کیا ایک رب، ایک اللہ پوری کائنات کو کیسے چلا سکتا ہے کہ بچے بھی وہی دے، بچیاں بھی وہی دے، بارش بھی وہی برسائے، زمین سے اناج بھی وہی نکالے، پوری کائنات کا نظام وہی چلائے، اسی کے حکم سے سورج طلوع ہو غروب ہو، چاند طلوع ہو غروب ہو، ستارے جو آسمان پر چمک رہے ہیں اس ایک کے حکم سے ہی یہ نکلیں۔ کوئی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ان سنگین حالات میں جس شخصیت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور یہ عرض کی، اے اللہ کے حبیب، آپ کی کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ دیوانہ آپ کے سامنے حاضر ہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ سچے نبی ہیں، آپ حق بولتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ نے کبھی غلط بات نہیں کی، اس لیے میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو رب العالمین کو اتنا پیار آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کا کہ رب العالمین نے یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں نے جس کے سامنے بھی دین بیان کیا، اسلام قبول کرنے کے لیے بات کی، انہوں نے مجھے یہ کہا ہم مشورہ کر لیں، والد سے، والدہ سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے۔ واحد میری امت میں، میرے اصحاب میں واحد شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو میرے سامنے حاضر ہوئے، میں نے اسلام ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے میری تصدیق کی اور کلمہ پڑھ لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے آقا کے ساتھ پھر ایسی وفا کر کے دکھائی کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وفا کو بھی ابو بکر صدیق پر فخر ہونے لگا کہ ایسا انسان حضر میں ساتھ، سفر میں ساتھ، غار میں ساتھ، مزار میں ساتھ ہیں اور ایسی زندگی گزار کے گئے کہ آپ کی مثالی زندگی کو دیکھ کر آپ کے مخالف بھی آپ کے معترف ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم انسان ہیں جن کی بیٹی دلہن بن کر میرے آقا کے گھر میں آئیں، اور کوئی زندگی کا ایسا موقع نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے اعلان کیا ہو یا مجاہدین کے لیے ضرورتوں کا اعلان کیا ہو یا صفا مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کے کھانے کے لیے اعلان کیا ہو، تو بڑھ چڑھ کر
اگر کسی نے دیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں وفا کر کے دکھائی کہ معراج کی رات کا لوگوں نے انکار کیا، تصدیق نہیں کی، تسلیم نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ عقل کے گھوڑے مت دھڑاؤ، یہاں عشق کی بات ہے، میرا نبی سفر کر کے آیا ہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو رب العالمین نے آپ کو صدیق بنا دیا۔ آپ قیامت تک آنے والے اور قیامت سے آج سے پہلے جتنے صدیقین گزر گئے تمام کے آپ حضرت ابو بکر صدیق سردار ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ انبیاء کے بعد تمام امتوں میں اعلیٰ ہیں، تمام امتوں کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت اور عظمت کی بلندیوں میں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عزت اور عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے قائد پاکستان علماء کونسل کے علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم عشرہ صدیق اکبر منائیں گے، یہ اعلان تھا، اس کا آج آخری دن ہے۔ اس لیے اعلان کیا گیا تھا کیونکہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی شخصیت کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی خدمات کیا ہیں۔ آپ کی خدمات میں سیدنا ابو بکر صدیق کی خدمات میں وہ خدمت جو آپ نے مسائلمہ کذاب کو دنیا سے ہٹا کے کائنات کو یہ سبق دیا کہ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے، عظمت کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنا جانتے ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی وفات پر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے دین کو بچایا، ابو بکر آپ نہ ہوتے تو دین شاید آج نہ ہوتا۔ لوگ صحابہ کرام نے کہا اے حضرت ابو ہریرہ، آپ ان کے جانے کے غم میں کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا ممکن نہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی کہ میں ہوش میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جب میرے آقا دنیا سے گئے صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ ان جو کھڑے تھے وہ کھڑے رہ گئے، جو بیٹھے تھے وہ بیٹھے رہ گئے، لوگوں کو پینا اور کھانا بھول گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئی، میرے نبی کو کوئی نہ کہے دنیا سے چلے گئے ورنہ میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ واحد ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے ہمیں سہارا دیا اور ہمیں سمجھایا۔ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق وہ شخص ہے جس وقت حضرت اسامہ کا لشکر رضی اللہ تعالیٰ کا گیا اور میل 1.5 میل کے فاصلے پر پہنچا، سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، واپس آ گیا، صحابہ کرام میں بڑے بڑے نام جو کہہ رہے تھے کہ یہ نوعمر نوجوان ہے، ایسا سپہ سالار مقرر کریں جو تجربے کار ہو، لیکن سید ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں اس لشکر کو قطعاً نہیں روکوں گا، اس لیے کہ اسے میرے محبوب نے روانہ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق زندہ ہو اور اس کے نبی کا بھیجا ہوا لشکر رک جائے، یہ ممکن نہیں۔ آپ نے پھر ایک ایسا جملہ کہا کہ جسے تاریخ کے اوراق میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا جملہ شاید آپ کو کبھی اس سے پہلے اس کے بعد نہ ملے۔ آپ نے فرمایا اس جنگل کے جو مدینہ طیبہ کے ارد گرد ہے، یہاں سے اگر کوئی درندے نکل آئیں اور میری ٹانگوں کو پڑ جائیں، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں کوئی مجھے بچانے والا نہ ہو، یہ لشکر پھر بھی جائے گا۔ آپ نے ختم نبوت کا تحفظ کیا، آپ نے منکرین زکوٰۃ جو تھے ان کے خلاف آپ نے ایکشن لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 2.25 سال کی زندگی گزاری اس انداز سے گزاری کہ لوگ کہتے ہیں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ شاید آپ کھاتے ہی نہیں ہیں، مسکراہٹ بھول گئے، کھانا بھول گئے، بس جینے کے لیے جو کھانا تھا شاید وہی کھاتے تھے۔ آپ کو کسی نے رغبت کے ساتھ کبھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حکمرانوں کے لیے ایسی مثال چھوڑ گئے، ایک مرتبہ میٹھے کے لیے دل چاہا، بیوی سے فرمایا کہ تھوڑا میٹھا کھانا دل چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں تو اتنا راشن آتا نہیں، لیکن 7-8 دن کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی سی پلیٹ کے اندر میٹھا آپ کے سامنے رکھا، پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگی کہ آپ نے خواہش ظاہر کی تھی، میں نے تھوڑا تھوڑا بچا کر آٹا اس کے ساتھ یہ میٹھا تیار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر میں راشن زیادہ آ رہا ہے۔ اندازہ کیجئے ایسی انداز، اس طرح کی زندگی کیا ہم گزار رہے ہیں؟ اگر ہم گزارنا چاہتے ہیں تو ان شخصیات کی زندگی کا ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام کی ہمیں زندگیوں کو دیکھنا ہوگا۔ ہم تب ہی کامیاب ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں،
اور ان ہستیوں کو دنیا کے اندر رب نے جو عزت دی ہے اس کو تسلیم کریں۔ اگر ہم یوں زندگی گزار کے جائیں گے پھر یاد رکھیے اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو بڑی قدردان ہے۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے غلام ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ ہیں۔ آپ کی ختم نبوت کا جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تحفظ کیا، ہم اسی طرح اپنے آخری سانس تک تحفظ کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ پاکستان علماء کونسل کا ہر کارکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا چوکیدار ہے، اور آپ صحابہ کرام کی عظمت اور عزت اور بلندیوں اور رفتوں کو تسلیم کرنے والا ہے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یوں زندگی گزار کے جائیں جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے یوں زندگی گزاریے کہ جس طرح رب العالمین نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ پورے دین پر اتر جاؤ، اور دین پر جب اترو گے تو اس انداز سے پھر زندگی گزرے گی جس انداز کی زندگی رب چاہتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔